ذمہ ہے. آپ نے بھائی کی بڑی خدمت کی ہے شرف الدین نے. تو یہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب جیل میں تھے آخری بار قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے, معنی و مفہوم پہ غور کرتے رہتے اور کہا کرتے تھے مجھے افسوس ہے ان اوقات پہ جو میں نے قرآن کریم پہ غور و فکر کرنے کے علاوہ دیگر علوم پہ صرف کر دیے. حالانکہ دیگر علوم بھی شریعت کے علوم تھے, دیگر علوم بھی شریعت کے علوم تھے, لیکن افسوس کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے قیمتی اوقات تفسیر کے علاوہ دیگر علوم کو کیوں دیے. امام ابن تیمیہ ایک جیل میں 82 دفعہ قرآن کریم ختم کرنے والے, صبح و شام قرآن کریم پہ غور و فکر کرنے والے پچھتا رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کتنا پچھتانا چاہیے کہ ہم نے اپنے قیمتی اوقات ضائع کر دیے, لگا دیے کس پہ؟ موبائل, نیٹ پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, کرکٹ میچوں پہ, لوڈو کھیلنے پہ, جوے پہ. ابھی موت کا فرشتہ نہیں آیا, سنبھل جانا چاہیے. قرآن کریم دنیا میں بھی شان دیتا ہے, آخرت میں بھی شان دیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ بچے کی کتنی عزت افزائی کی گئی ہے. جنہوں نے بچے کی ابھی تکریم کی ہے, جس بچے نے قرآن کریم حفظ کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے, کیا اس بچے کے رشتے دار تھے؟ یہ عزت کس وجہ سے کی گئی ہے؟ قرآن کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں, قرآن دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی عزت کا باعث ہے. اس قرآن کو یاد بھی کیجیے اور اس کی تفسیر بھی جانیے. اس قرآن پہ عمل بھی کیجیے اور اس کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچائیے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایمان میں پختگی حاصل کریں اور تقوی اختیار کریں. پھر اللہ رب العزت آپ کو صلاحیت دے گا کہ تفسیری اخبار کو کیسے پڑھنا ہے. ایک اور مثال دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا. تھک تو نہیں گئے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ قاف میں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یہ آپ کے خلاف جو بھی باتیں کرتے ہیں ان باتوں پہ صبر کیجیے. آپ کو مجنون کہتے ہیں, آپ کو شاعر کہتے ہیں, آپ کو کاہن کہتے ہیں, طرح طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہمت نہیں آگئی. آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور صبر اپنے آپ میں پیدا کرنے کے لیے علاج کیا ہے؟ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے لیکن حمد و ثنا کے ساتھ ملا کر. کب؟ قبل طلوع الشمس, سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس سے پتہ چلے گا. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا جبکہ رات پہنچی تھی 14ویں. کہا کہ تم جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو روز قیامت اسی طرح اپنے رب کو دیکھ سکو گے, اپنے رب کا دیدار کر سکو گے. فرمایا لا تضامون فی رؤیتہ, چاند کو دیکھنے میں جس طرح مشکل پیش نہیں آتی ایسے اللہ رب العزت کو دیکھنے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے, یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے, اس کے لیے محنت کرنا ہوگی. تو محنت کیا بتائی آپ نے؟ فرمایا کہ وہ نماز, آپ کی توجہ چاہوں گا, وہ دو ان کو بس آپ رہنے دیں, باقی توجہ میری طرف. فرمایا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
دو کام کرنے ہیں، دو نمازیں پڑھنی ہیں. ایک وہ نماز جو سورج نکلنے سے پہلے ادا کی جاتی ہے، نماز فجر، اور دوسری وہ نماز جو سورج ڈوبنے سے پہلے ادا کی جاتی، کون سی؟ نماز عصر. فرمایا ان نمازوں میں کسی قسم کی سستی نہیں کرنی. کوئی تمہیں ان نمازوں کے معاملے میں کوئی تم پہ غالب نہ آئے، کوئی انسان، کوئی کام ان نمازوں کے معاملے میں تم پہ غالب نہ آ جائے. تم نے ہر ایک کو مغلوب کر کے، ہر مصروفیت کو شکست دے کر ان دو نمازوں میں حاضر ہونا ہے. اتنی گفتگو کرنے کے بعد آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. اب بتائیے کہ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اس آیت میں تسبیح اور حمد سے مراد کیا ہے؟ پھر نماز. کون سی نماز؟ نماز فجر اور نماز عصر. لیکن دوسرا قول یہ بھی موجود ہے کہ اس سے مراد اذکار ہے، نماز کے علاوہ کے اذکار. اور اس قول کا تذکرہ امام ابن القیم رحمہ اللہ بھی کرتے ہیں. امام صاحب جب یہ وضاحت کرتے ہیں کہ شام کے اذکار کب کرنے چاہیے، صبح کے اذکار کب کرنے چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ آپ شام کے اذکار مغرب سے پہلے، شام کے اذکار مغرب سے پہلے کر لیں. اگرچہ مغرب کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کر لیں. اور صبح کے اذکار کہتے ہیں کہ فجر طلوع ہونے کے بعد، اذان فجر کے بعد آپ کر لیں. دلیل کے طور پہ یہی آیت پیش کرتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تو پتہ چلا اس آیت میں تسبیح اور حمد سے مراد نمازیں بھی ہیں اور نمازوں سے ہٹ کر اذکار بھی ہیں. اب ذرا آگے چلیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، نماز مغرب ادا کیجیے، نماز عشاء ادا کیجیے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد کے اوقات میں بھی تسبیح اور حمد بیان کیجیے. اچھا، سجدوں کے بعد کے اوقات، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک قول ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہ اس سے مراد نماز وتر ہے، اور دوسرا قول ہے عبداللہ بن عمر کا، سیدنا علی کا، جناب حسن بن علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیعا، کہ اس سے مراد مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں. اور تیسرا قول ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا کہ اس سے مراد فرض نمازوں کے بعد جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ ہیں. اب ان اقوال میں سے کون سا قول آپ نے لینا ہے؟ یہ معلوم ہو جائے تو اس کو نور کہتے ہیں، اس کو فرقان کہتے ہیں. تو اس میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ تینوں اقوال بالکل ٹھیک ہیں. وہ ادبار السجود، یعنی کہ سجدوں کے بعد، یعنی کہ فرض نمازوں کے بعد آپ وتر ادا کریں. عشاء کی نماز فرض ہے، اس کے بعد وتر ادا کریں. مغرب کی نماز فرض ہے، اس کے بعد مغرب کی 2 رکعتیں ادا کریں. اور باقی نمازوں کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی ادا کریں. تو یہ سارے اقوال وہ ادبار السجود میں آ جائیں گے. لیکن جس کو اللہ نے یہ نور نہیں دیا ہوگا، جس کو اللہ نے یہ فرقان نہیں دی ہوگی، وہ سمجھے گا کہ تینوں اقوال ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ اقوال ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں. آپ اس معاملے میں امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھیں، بلکہ امام ابن تیمیہ کے اثرات آپ کو تفسیر کثیر میں بھی نظر آئیں گے، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنی جلدی ان اقوال کو ایک دوسرے کا مخالف قرار نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ سلف کسی آیت کی تفسیر میں اس آیت میں داخل ہونے والا ایک معنی بیان کر دیتے ہیں، اور سلف میں سے کوئی دوسرا معنی بیان کر دیتا ہے، تیسرا معنی بیان کر دیتا ہے، جبکہ وہ آیت ان تینوں معانی کو شامل ہوتی ہے.
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلا قول دوسرے کے مخالف ہے۔ تو یہ اقوال کو پرکھنے کی صلاحیت جو ہے اس کو نور کہتے ہیں، اس کو فرقان کہتے ہیں، لیکن یہ صلاحیت کیسے ملتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر آپ ایمان میں پختہ ہیں، صحیح معنوں میں متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے ڈر سے، حرام چیزوں سے، ممنوع چیزوں سے دور رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت آپ کو دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نور، یہ فرقان ہم سب کو دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں پختہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ ہمیں موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ محترم و مکرم جناب حافظ مقصود صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل عافیت دے، مکمل صحت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے۔ پروفیسر عنایت اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے۔ جامعہ سلفیہ کے مشائخ سید ریاست شاہ صاحب، شیخ بلال صاحب، اور وہ شیخ عبد الرحیم صاحب مدینہ یونیورسٹی کے ہمارے ساتھی، دیگر علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں، جن میں سے کئی ایک کے نام میں نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العزت کو ان سب کے نام معلوم ہیں۔ میں ان تمام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی ان سے، مجھ سے دین کا کام لے، اللہ مجھے بھی ان کو بھی اخلاص دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہماری صفوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے توحید کا، قرآن کا اور مساجد کی خدمت کا کام لے، اور جن احباب نے یہ مسجد بنائی ہے اور اس مسجد کا نظام چلا رہے ہیں اور اس مسجد کو وقت دے رہے ہیں، یہاں پہ امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، خطابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اس مسجد کی صفائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی زندگیاں مبارک بنا دیں، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ قاری عبدالوکیل غازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے اس مسجد میں آپ سے ملنے کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی باعث خیر اور باعث برکت بنائے، اللہ ان سے دین کا بے پناہ کام لے اور ان کی منتوں کو طرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔